السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں کے؟ اچھا جناب، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں نارسسسٹ اور امپیتھ کا چوتھا حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے لاسٹ پارٹ میں بات کی تھی اپنے کہ کس طریقے سے ایک نارسسسٹ جو ہے وہ امپیتھ کی زندگی میں جو ہے وہ جگہ بناتا ہے، اس کو لو بوم کر کے، اس کو مینیپولیٹ کر کے مختلف طریقوں سے کہ بس تم ہی تو ہو، تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا اعتماد حاصل کر کے جائزہ لیتا ہے، اس کی ہر ایک چیز کے بارے میں، اس کی کمیوں کو جانتا ہے، اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس کی پوری لائف کو جو ہے وہ اسٹڈی کر لیتا ہے، اس کی پوری پرسنالٹی کو جو ہے اسٹڈی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر شروع ہوتا ہے اصل کھیل، جبکہ وہ اس کا امپیتھ کا جو ہے وہ سارا اعتماد جو ہے وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ پہ مکمل طریقے سے چھا چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا اصل کھیل شروع کرتا ہے۔ اصل کھیل کیا ہے؟ اصل کھیل یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امپیتھ کو جو ہے وہ ڈی ویلیو کرنا آہستہ آہستہ شروع کرتا ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے لو بوم کیا تھا کہ بس تم ہی تم، تمہارے علاوہ کوئی نہیں، اب وہ اس کو ڈی ویلیو آہستہ آہستہ کرنا شروع ہوتا ہے کہ تم تو بالکل بیکار انسان ہو، تم تو کسی کام کے ہی نہیں ہو، یو آر اے یوز لیس کریچر، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈی ویلیو کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے، یہ بیسیکلی چند ایک مہینوں سے لے کے سالوں تک بھی جو ہے وہ چلتا ہے، جس کا انحصار جو ہے وہ کافی فیکٹرز پر ہوتا ہے، کافی عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک امپیتھ کی قوت برداشت، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو امپیتھ کا جو سوشل سرکل ہوتا ہے، نارسسسٹ جو ہے وہ اس میں اپنی جڑیں پھیلاتا ہے۔ جڑیں کیوں پھیلاتا ہے؟ وہ اس میں اپنی جڑیں اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ وقت آنے پہ جو ہے وہ فلائنگ مونکیز بنا سکے۔ فلائنگ مونکیز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، فلائنگ مونکیز کیا ہوتے ہیں، ہم نے شارٹ ویڈیو ڈالی تھی فلائنگ مونکیز کے بارے میں، آگے تفصیل سے ہی بات کریں گے فلائنگ مونکیز کیا ہوتے ہیں۔ تو وہ فلائنگ مونکیز جو ہے وہ کریٹ کر سکے وقت آنے پہ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سوشل سرکل میں امپیتھ کے اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے نارسسسٹ، اور مضبوط کر کے امپیتھ کا جو ہے وہ آہستہ 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 سلو پوائزننگ میں لوگوں کے دماغوں میں جو ہے وہ ایک غلط امیج جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے امپیتھ کا۔ یعنی کہ امپیتھ کے اپنے سوشل سرکل میں، امپیتھ کے اپنے دوستوں میں، امپیتھ کے اپنے رشتہ داروں میں، امپیتھ کے اپنے تعلقات میں وہ لوگوں کے دماغ کو نارسسسٹ جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے ایک امپیتھ کا جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے اپوزٹ اور غلط جو ایک امیج ہے وہ قائم کر دیتا ہے کہ جناب یہ بندہ تو یہ ہے، یہ بندہ تو یہ ہے، یہ بندہ تو یہ ہے، اور اس کے مینیپولیشن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ امپیتھ کے بارے میں غلط سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ اس لیے کرتا ہے، وہ یہ سیڈ جو ہے وہ اس لیے سو کرتا ہے تاکہ جو ہے وقت آنے پہ جو ہے اگر جیسے کہ نارسسسٹ کا پردہ اٹھ جائے، یا نارسسسٹ نے جو ہے وہ امپیتھ کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کرنا ہو، ڈسکارڈ سے مطلب چھوڑنا ہو، تو لوگ جو ہے وہ امپیتھ کو ہی بلیم کریں کہ بھائی یہ تو تم صحیح نہیں تھے، اس وجہ سے یہ تعلق جو ہے یہ ختم ہوا، اس کو تو کوئی قصور نہیں، وہ تو بہت اچھا تھا، وہ تو جو ہے وہ ہیون کریچر تھا، اور تم ہی جو ہے وہ ایک صحیح انسان جو ہے وہ نہیں تھے۔ جب وہ امپیتھ کو نارسسسٹ جو ہے وہ ڈی ویلیو کرنا شروع کرتا ہے، تو اس میں چند ایک ٹولز ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو وہ یوز کرتا ہے۔ اس میں گیس لائٹنگ جو ہے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے۔ گیس لائٹنگ، گیس لائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی گیس لائٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جب امپیتھ کو ایسا لگنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرا پارٹنر تھا، یہ کل تک مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، کل تک میرے لیے جان دینے کو تیار تھا، آج یہ مجھے اس طرح سے ڈی ویلیو کر رہا ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو وہ پہلے اپنے دماغ میں پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے امپیتھ جو ہے آہستہ آہستہ۔ پھر جب امپیتھ جو ہے وہ نارسسسٹ سے یہ سوال کرتا ہے کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس ٹو می، میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہو، تو پھر جو ہے وہ گیس لائٹنگ کرتا ہے۔ گیس لائٹنگ کیا ہے؟ گیس لائٹنگ یہ ہے کہ نارسسسٹ جو ہے وہ امپیتھ کو اور اس کے دماغ کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرتا ہے کہ امپیتھ جو ہے خود اپنی سینٹی پہ جو ہے وہ شک کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کہیں میں تو پاگل نہیں ہو رہا ہوں، کہیں میں تو شکی نہیں ہو رہا ہوں، کہیں میں تو جو ہے وہ اپنے پارٹنر کے بارے میں غلط نہیں سوچ رہا ہوں، یہ شاید اچھا ہی ہو اور میں ہی غلط سوچ رہا ہوں۔ وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ ریفیوز کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں تو ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں تو ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس میں وہ ایک ٹیکنیک اور یوز کرتا ہے کہ جس کو پش اینڈ پل ٹیکنیک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہپنوسس میں بھی یوز ہوتی ہے، ڈارک سائیکالوجی میں بھی یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فریکشنیشن بھی کہا جاتا ہے ہپنوسس کے اندر نا۔
تو وہ یہ ٹیکنیک یوز کرتا ہے پش اینڈ پل، یعنی کہ سم ٹائمز وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا بن جائے گا کہ یو آر دی بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ، آپ کو پورا ٹائم دے گا، آپ کو پوری محبت دے گا، اینڈ ادر ٹائمز وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ ڈی ویلیو کر دے گا، کہ مطلب ہفتوں ہفتوں جو ہے آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے گا. ٹھیک ہے، سائلنٹ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ مطلب آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کو یعنی کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں رہے گا، ٹھیک ہے، آپ کے اراؤنڈ رہے گا، مگر ایسا لگے گا آپ کو کہ مطلب یار یہ وہ تو بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اجنبی ہے، ایسا لگے گا آپ کو کہ میں تو اس انسان کو جانتا ہی نہیں ہوں. جب وہ یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نارسسسٹ جو ہے وہ آگے کو موو کرتا ہے، جب یعنی کہ وہ بالکل جو ہے امپیتھ کو جو ہے وہ دماغی طور پہ مفیوز کر دیتا ہے، ڈی ویلیو کر کے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی آگے کی اسٹیج پہ نکلتا ہے، اس کو ڈسکارڈ کرنا، یعنی کہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں نا، ہم کوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے، ردی ہوتی ہے ہماری، سڑا ہوا کھانا ہوتا ہے، ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈسکارڈ کرنے کی اسٹیج کی طرف جاتا ہے. اچھا، ڈسکارڈ کرنے کی اسٹیج کے لیے جو ہے چند ایک فیکٹر جو ہے وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے نارسسسٹ کے پاس بیک اپ کی سپلائی ہونا بہت ضروری ہے، نارسسسٹ کے پاس. ٹھیک ہے، وہ اسی صورت میں ڈسکارڈ کی اسٹیج پہ جائے گا کہ اگر اس کے پاس ایک اچھی بیک اپ سپلائی موجود ہے. ٹھیک ہے، تبھی وہ جو ہے وہ ڈسکارڈ کی اسٹیج کی طرف جائے گا، ورنہ پھر جو ہے وہ ڈسکارڈ کی اسٹیج کی طرف نہیں جائے گا. دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے وہ اس صورت میں ڈسکارڈ کی طرف جائے گا جبکہ ایک امپیتھ جو ہے وہ اس کے کسی بھی کام کا نہیں رہا، یعنی کہ اس نے اس کو ڈی ویلیو کر کے مکمل طور پہ ڈسٹروائے کر دیا، ختم کر دیا، اس کے کسی بھی کام کا نہیں رہا کسی بھی حوالے سے. اس نے اس کو مینٹلی جو ہے وہ ختم کر دیا، اس نے اس کو جو ہے وہ فائنینشلی ختم کر دیا، اس نے اس کو فزیکلی تباہ و برباد کر دیا، کسی کام کا ہی نہیں ہے اس کے، تو ڈیفینیٹلی وہ مطلب جو ہے وہ بیک اپ سپلائی کی طرف جائے گا. یا پھر تیسرا جو اس میں فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو نارسسسٹ کا جو ہے وہ پردہ اٹھ جائے. ٹھیک ہے، امپیتھ جو ہے وہ کسی طریقے سے پردہ اٹھا دے اور امپیتھ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر جائے. ٹھیک ہے، جب اس صورت میں جو ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے ڈسکارڈ کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ سارے فیکٹر ہوتے ہیں جب وہ جاتا ہے ڈسکارڈ کی طرف، جو ہے امپیتھ کو ڈسکارڈ کرنے کی طرف جاتا ہے. اچھا، جب وہ ڈسکارڈ پہ آ ہی جائے گا نا، یعنی کہ وہ یہ نارسسسٹ جو ہے وہ طے کر لے گا کہ اب جو ہے میں نے اپنی اس سپلائی کو، اپنے اس امپیتھ کو ڈسکارڈ کرنا ہے مکمل طور پہ، اور میں نے اپنی بیک اپ سپلائی کی طرف جانا ہے، جو میں نے بیک اپ سپلائی بنائی ہوئی تھی پرائمری کے بعد. ٹھیک ہے، میں نے اس بیک اپ سپلائی کی طرف جانا ہے. تو وہ اس بات سے قطع نظر ہو کے کہ اس ڈسکارڈ کرنے میں نے کتنا جھوٹ بولنا ہے، کتنی منافقت کرنی ہے، کتنے الزام لگانے ہیں، کچھ بھی کر کے ڈسکارڈ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی کر کے ڈسکارڈ کرے گا، وہ پوری دنیا کو مینیپولیٹ کرے گا، پوری دنیا سے جھوٹ بولے گا، فالس ایویڈنسز جو ہے وہ پروف کرے گا. ٹھیک ہے، اور کئی طرح کی مینیپولیشن کر کے آپ کو ڈسکارڈ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ہر صورت وہ ڈسکارڈ کرے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے جو ہے میرا جو پارٹنر ہے اس کے دماغ پہ کیا اثر ہوگا، اس کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا، یہ مر بھی سکتا ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ ذہنی طور پہ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کو جو ہے کوئی ذہنی بیماری لگ سکتی ہے، سچ ایز لائک ڈپریشن میں جا سکتا ہے یہ، یا اس کے ساتھ کوئی اور پرابلم. وہ مکمل کول بلیڈڈ ہوتا ہے، ایک نارسس جو ہے وہ مکمل کول بلیڈڈ ہوتا ہے. اس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیریل کلرز ہوتے ہیں کولڈ بلیڈڈ ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس چیز سے قطع نظر ہو کے سوچتے ہیں کہ اس چیز کے کانسیکوینسز اگلے بندے کے ساتھ کیا ہو سکتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں. مکمل کولڈ بلیڈڈ کھیلتا ہے، ہمیشہ کولڈ بلیڈڈ کھیلے گا، اس چیز سے قطع نظر ہو کے کہ امپیکٹ پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. اور اس کے بعد پھر جب وہ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے امپیکٹ کو، اور ڈسکارڈ کر کے اپنی بیک اپ سپلائی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہاں تک ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ اسی سیریز کے اگلے حصے میں مزید ڈسکس کریں گے ہم نارسسسٹ اور امپیتھ کی جو ایک ازل سے جو معاملات چلے آ رہے ہیں اور اب تک چلتے رہیں گے، اس کو مزید ڈسکس کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. کائنڈلی ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں ٹک ٹاک پر، ہمیں فالو کریں فیس بک پر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.